ہے۔ حبیب کے بیٹے کے چہرے پہ غیرت کی سرخی آئی، رو کے کہتا بی بی میں بابے کے بعد گھر کے پردے کا وارث ہوں، میری ماں مکان کی چھت پہ نہیں آ سکتی۔ اتنا کہنا تھا، بیوی نے کہا کیوں نہیں آتی؟ رو کے کہتا وہ مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے، وہ کبھی بھی بغیر پردے کے چھت پہ نہیں آئی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ حبیب کے سر نے نیزے سے پرواز کی، مکان کی چھت پہ آیا، بیٹے کو کہتا اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کا نام نہیں، اہل بیت سیدہ کے رشتہ داروں کا نام۔ بندوں نے نبی سے رشتہ داری کی تھی اہل بیت بننے کے لیے، رشتہ داری کریں گے اہل بیت بن جائیں گے، اہل بیت بنیں گے درود میں آ جائیں گے، درود میں آئیں گے تو نماز میں آ جائیں گے۔ بندوں نے شارٹ کٹ استعمال کیا تھا نماز میں آنے کے لیے، خدا نے تطہیر کا دروازہ لگا دیا۔ خدا نے اہل بیت کا تعارف کروا ہی زہرا کے نام سے دیا کہ جتنی مرضی نبی سے رشتہ داری کر لو، نبی کے رشتہ دار تو اہل بیت میں آئیں گے نہیں، اہل بیت ہوں گے سیدہ کے رشتہ دار۔ اب جب نبی نے اللہ نے سیدہ کی شرط لگا دی تو اب بندوں نے پھر اہل بیت میں آنے کے لیے رسول سے آ کے بیٹی کا رشتہ مانگا، چلے ہمیں سیدہ کا رشتہ دے دیں۔ اب جو کتاب میں جملے میں بالکل بعین ہی وہ پڑھنے لگا ہوں، جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں بیٹی کا رشتہ چاہیے، رسول کا جواب سونے کا قلم ہو میں کعبے کی پیشانی پہ جملہ لکھوں۔ رسول نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے؟ تو بیٹھا ہے سننے والا یا نہیں بیٹھا؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے؟ وہ بھی سامنے عرب کے لوگ تھے، انہوں نے کہا تجھے سورج پلٹانے کا اختیار ہے، تجھے چاند اور ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے، تو پتھروں کو کلمہ پڑھوائے یہ تیرا اختیار ہے، تو درختوں کو چلائے یہ تیرا اختیار ہے، بیٹی کی شادی کا اختیار تیرے پاس کیوں نہیں؟ شادی کو تو ولی کی اجازت ہوتی ہے اور تو بیٹی کا ولی ہے۔ جو جواب رسول نے دیا قلم ٹوٹ گئی ہے بندوں کی۔ رسول کا جواب سننا اور چہروں پہ نور ولایت آ جائے گا۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہو جاہلو میں مسلمان بناتا ہوں معصوم نہیں بناتا۔ ہائے ہائے، میں مسلمان بناتا ہوں معصوم نہیں بناتا۔ بیٹی ہے معصومہ، رشتہ چاہیے معصوم، معصوم بناتا ہے وہ جانے، اور وہ عصمت کے معاملے میں اتنا سخت ہے، وہ مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیتا ہے، معصومہ غیر کے گھر نہیں بھیجتا۔ خدا نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اور بیٹا بھی عام نہیں دیا، نبی دیا، پھر اسے روح اللہ بنایا۔ عیسیٰ جیسا بیٹا بغیر باپ کے دیا۔ چلیں آپ آمادہ ہیں اور بڑی بہت بہترین صبح مجلس اور بڑا ہی کمال مجمع جو بڑی آمادگی کے ساتھ گفتگو کو سن رہا ہے۔ اللہ نے جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا؟ اس میں راز کیا ہے؟ اب جو راز کتابوں میں پڑھا میں پہلے وہ پڑھ دیتا ہوں، پھر جو نوکر پہ خیرات ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ کتابوں نے کہا کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے اس لیے پیدا کیا کہ جناب مریم معصومہ تھی، اور اس دور میں مریم کا کف نہیں تھا۔ ایسا ہی ہے، یہی جوامل ہے نا آپ کو کہ اس دور میں جناب مریم کا کف نہیں تھا، اللہ نے بغیر شوہر۔ بابا جی اگر یہ علم کو تھوڑا سا باندھ دینا تو مجھے یہ دیکھنے میں آسانی ہو جائے۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے۔ اب بس ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے۔ متوجہ ہیں سامان جی؟ اللہ نے جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا؟ انہوں نے کہا جی بغیر شوہر کے اس لیے دیا کہ جناب مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا، ہم پلہ نہیں تھا، ایک ہی معصوم تھا، وہ جناب زکریا تھے، اور وہ رشتے میں خالو لگتے تھے، اس لیے اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات میں بھی تسلیم کر گیا، قوم نے بھی کر لی تھی، میں بھی کر لیتا ہوں، لیکن حقیقتیں بڑی مشکل سے نیچے اترتی ہیں۔ سادہ چیز تو نیچے اتر جاتی ہے، حقیقت مشکل سے نیچے اترتی ہے۔ اب حقیقت جو ہے وہ مولویوں کے یہاں پھنس گئی، وہ نہیں بتائی اور میٹھی گولی قوم کو دے دی، اور قوم اسی پہ آمادہ ہو گئی کہ ہاں بھائی یہ دلیل ٹھیک ہے۔ اس کے آگے کسی نے ریسرچ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میرا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جس بندے نے یہ جواب دیا اس پہ میرے دو سوال ہیں۔ اگر اللہ کی یہ مجبوری تھی، اللہ کو اس دور میں معصوم کوئی نہیں ملا، تو معصوم پیدا کون کرتا ہے؟ تو وہ کر دیتا۔ بھئی یہ مجبوری مخلوق ہی ہو سکتی ہے،
کہ ہمیں معصوم کوئی نہیں ملا. اس کی مجبوری کیسی؟ وہ مجبور تو ہے ہی نہیں. دو نقصان کروا لیے, فطرت توڑی, جبکہ اس نے خود کہا ہے کہ میں اپنے قانون نہیں توڑتا. یہاں ٹوٹ گیا, فطرت بدل دی, بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. دوسرا نقصان کیا ہو گیا؟ توحید خطرے میں ڈال دی. عیسیٰ بغیر باپ کے دیا اور آج تک عیسائی مان ہی نہیں رہے. وہ کہتے نہیں جی اللہ کا بیٹا ہے, باپ کوئی نہیں ہے. تو کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ دو نقصان ہو رہے ہیں, کہ ایک مذہب وجود میں آ جائے گا, انہوں نے اس کو اللہ کا بیٹا کہہ دینا ہے, اس کا باپ کوئی نہیں ہے, تو لہٰذا مجبوری کیا تھی؟ وہ معصوم پیدا کر دیتا. اس نے بھیجنا تھا, وہ ایک معصوم مریم کے دور میں بھیجتا, مریم کی اس سے شادی کرتا, عیسیٰ دنیا میں آتا, نہ آج عیسائی ہوتے, نہ فطرت کا قانون ٹوٹتا. صرف مریم کے دور میں ٹوٹا, اس کے بعد نہ ٹوٹا نہ پہلے ٹوٹا. میرے مالک دو نقصان کروا لیے ہیں تو نے. اب میں نے جو پہلا سوال کیا تھا وہ ہوتا کتابوں والا جواب, پھر میں نے اس پہ کیے دو سوال قائم. اب دو سوالوں کے بعد اب نوکر پڑھنے لگا عطا. میرے مالک تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا جبکہ تو نے معصوم خلق کر دینا تھا؟ عجب نہیں کہ واضح پروردگار ہے, گستاخ نہ بن, خدا کو مجبور نہ سمجھ, میں معصوم خلق بھی کر سکتا تھا. لیکن اصل میں حقیقت یہ تھی کہ میں مریم کو بنا بیٹھا تھا بتول. اگر میں کوئی معصوم پیدا کر کے مریم کی اس سے شادی کرتا تو وہ قیامت تک معصوم کہتا رہتا میرے گھر میں بتول رہتی ہے, میں بتول کا شوہر ہوں, میں بتول کا حاکم ہوں. خدا نے کہا یہ اعزاز صرف ابو طالب کے بیٹے کا ہے کہ اس کے گھر میں بتول رہتی ہے. میں توحید خطرے میں ڈال سکتا ہوں, علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا. میں علی کی برابری برداشت نہیں کروں گا. کل کوئی کہے, کل کوئی کہہ دے کہ میں اس فضیلت میں علی جیسا, اس کی بیوی بھی بتول, میری بیوی بھی بتول. نہ یہ اعزاز صرف علی کا ہے کہ اس کے گھر میں بتول رہتی ہے. جو اللہ علی کی ہمسری نبیوں میں برداشت نہیں کرتا وہ عرب کے کمیوں میں برداشت کرے گا. میں کسی بندے کا موازنہ علی سے کیوں پڑھوں؟ میں کسی مکے کے بندے کا مقابلہ علی سے پڑھوں؟ بے طرف الکساء و اوما بید الیمن علی السماء موضوع ہے جی. چادر کے پلوؤں کو تھام کے کہا میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت. اتنا نبی کہہ دیتا تو با خدا میں ممبر سے صرف اتنا ہی کہتا. نبی نے اتنا نہیں کہا. اللہم ان حول اہل بیتی کہہ کے نبی چپ نہیں ہوا. فرمایا خاصتی حامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی یعلمہم یحزننی یحزنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن اعداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم. میرے اللہ یہ صرف میری اہل بیت نہیں, میرے خاص ہیں, میرا حصہ ہے. ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے. اچھا رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت ان کا گوشت ہے. راز سنتے آئیے گا, صرف راز پڑھ رہا ہوں, صرف لفظوں میں چھپے ہوئے راز کھول رہا ہوں. رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا خون ان کا خون ہے, نہیں, ان کا خون میرا خون, ان کا گوشت میرا گوشت ہے. یا رسول اللہ نور اول تو آپ ہیں, آپ کہہ دیں کہ میرا خون ان کا خون ہے, میرا گوشت ان کا گوشت ہے. میں ان میں, یہ آپ نے میرا کیوں نہیں کہا کہ میرا خون ان کا, میرا ان کا کیوں نہیں, میرا ان کا کیوں نہیں؟ اب ان میں سے خون بھی نکال دوں اور گوشت بھی نکال کے اگر میں لفظ کہوں تو میرا خیال ہے پھر زیادہ وضاحت اچھی ہو جائے گی. یا رسول اللہ آپ نے یہ نہیں کہا میرا ان کا, آپ نے کہا ان کا میرا, ان کا میرا, ان کا میرا. رسول نے کہا سمجھ نہیں آیا, میرا ان کا میرا. کوئی میرے ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے, ان کا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں ہوگا. میرے بہت ایسے ہوں گے. اگر میں کہہ دیتا میرا ان کا تو میرے تو بہت ایسے ہیں جو میرے ہیں, ان کے نہیں. ان کا ایک بھی ایسا نہیں جو صرف ان کا ہو اور میرا نہ ہو. ان کا خون میرا خون ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے. اگلی سطر سننا حدیث قصہ کی. رسول اللہ لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی من یحزننی من, جس نے انہیں غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. اگلا جملہ سننا, رسول نے کہا میں ہر اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑا. اب اس میں تو فرقوں والی بات ہی کوئی نہیں, صرف تاریخ سے جا کے پوچھ ان سے کون کون لڑا. جو ان سے لڑا وہ نبی سے لڑا, جو نبی سے لڑا وہ خدا سے لڑا. جو ان سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا, جو ان سے دوستی کرے گا وہ مجھ سے دوستی کرے گا, جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا, کیونکہ یہ مجھ سے ہیں.
میں ان سے ہوں۔ اب رسول نے یہ جملہ کہا فجل صلواتکا برکاتکا رحمتکا غفرانکا رضوانکا، تو رحمت بھیج، تو درود بھیج، تو مغفرت بھیج، تو صلوات بھیج۔ نبی نے محبت میں قصیدہ پڑھ دیا، یہ میرے، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کے دوست میرے دوست، ان کے دشمن میرے دشمن۔ خدا کو عرش پہ بیٹھے جلال آ گیا، خدا نے کہا اچھا آج چادر کے نیچے آ گئے تو تارے تیرے ہو گئے، آج چادر کے نیچے ہو گئے تو اہل بیت ساری تیری آ گئی۔ اب خدا کو بھی جلال ہے، خدا نے کہا وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، میں نے زندگی میں کبھی کوئی قسم اپنی نہیں کھائی، لیکن آج میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا رہا ہوں۔ انی خلقت السمان مبنیہ والارض مدیہ والشمس وضیہ ولقمرا منیرا ولفلکا یدور ولبحرا یجری۔ او محمد تو نے کہا یہ تیرے ہیں سونے، اگر یہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا۔ انی خلقت السمان مبنیہ، یہ عرش ہے تو ان کی وجہ سے، یہ فرش ہے تو ان کی وجہ سے، یہ دریا میں روانی ہے تو ان کی وجہ سے، یہ سمندر میں طغیانی ہے تو ان کی وجہ سے، یہ بادل میں شور ہے تو ان کی وجہ سے، یہ ہواؤں میں زور ہے تو ان کی وجہ سے، یہ کلیوں میں چٹک ہے تو ان کی وجہ سے، یہ پھولوں میں مہک ہے تو ان کی وجہ سے، یہ دن طلوع ہو رہا ہے تو ان کی وجہ سے، یہ غروب ہو رہا ہے تو ان کی وجہ سے، یہ تارے چل رہے ہیں تو ان کی وجہ سے، یہ نظام کائنات میں نے ان کی وجہ سے قائم رکھا ہوا ہے۔ اب فرش پہ نبی کہہ رہا تھا میرے ہیں، عرش پہ خدا کہہ رہا تھا میرے ہیں۔ پھر محمد نے کہا ایک کام کر لیتے ہیں، دعا میں کر لیتا ہوں، وعدہ تو کر لے۔ خدا نے کہا تو دعا کر، میں وعدہ کرتا ہوں۔ نبی نے ہاتھ اللہم وعلمن وعلہم وعدمن آدھا، ہر اس سے دوستی کرنا جو ان سے دوستی کرے، ہر اس سے دشمنی کرنا جو ان سے دشمنی کرے۔ اب پتا چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا، پانچ کو راضی کرنے سے ہوتا۔ ہر اس سے دوستی کرنا، اب نمازوں سے راضی نہ ہونا۔ یہ نبی نے چادر میں بیٹھ کے کہا اب نمازوں سے راضی نہ ہونا، اب اپنے سجدوں سے راضی نہ ہونا، راضی تب ہونا جب یہ ہوں۔ اب دوستی کا معیار بدل، اب تیری دوستی نہیں، ان کا دوست تیرا دوست، ان کا دشمن تیرا دشمن ہے۔ ہر اس سے دوستی کرنا جو ان سے دوستی کرے، ہر ان سے دشمنی کرنا جو ان سے دشمنی کرے۔ اب خدا نے کیا کہا تھا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، توجہ میری طرف رکھیے گا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ میں کچھ بھی نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے۔ میرا خیال ہے یہ بات ادھوری رہی ہے، میں اسے مکمل کر دیتا ہوں۔ مجلس ہو رہی ہے، آج صاحبان لگا ہوا ہے، قلین بچھا ہوا ہے، ممبر سجا ہوا ہے، مومنین بیٹھے ہیں۔ آپ کل کو اسی جگہ پہ آئیں گے، نہ صاحباں ہوگا، نہ قلین ہوگا، نہ ممبر ہوگا۔ دروازے پہ کھڑا ہو کے کوئی بندہ پوچھے کہ وہ کل والا صاحباں، قلین، ممبر، کناتیں کہاں گئی، تو کوئی کہے گا وہ سب کچھ تھا مجلس کی وجہ سے۔ مالک حسین عزت فرمائے جو پہلے لمحے میں مومن بولے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ذہن مجلس میں ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ جیسے سب تھا مجلس کی وجہ سے، مجلس ختم انتظام ختم۔ اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ مجلس کی وجہ سے۔ خدا کہتا ہے مجھے عزت اور جلال کی قسم، میں نے زمین ان کی وجہ سے بنائی ہے، آسمان ان کی وجہ سے بنا۔ تو اب جلال پور کا مجمع بول کے مجھے بتائے، اللہ سے سوال نہ کرے میرے مالک اگر ان میں سے سارے چلے گئے ہیں تو زمین لپیٹ دے، آسمان گرا دے، سورج بجھا دے، چاند واپس لے جا، تو نے سب کچھ ان کی وجہ سے بنایا۔ جب یہ ہی نہیں تو پھر زمین و آسمان کیسا؟ خدا نے کہا گستاخ نہ بن، یہ تھے نہیں، یہ ہیں۔ ان کا کوئی نہ کوئی محمد ابھی بھی ہے، یہ تھے نہیں، کوئی محمد ابھی موجود ہے جس کی وجہ سے آسمان بچا ہوا ہے، زمین سجی ہوئی ہے۔ کوئی محمد ابھی ہے جس نے کائنات کے نظام کو روکا ہوا ہے، کوئی محمد ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے۔ آج کے شیعوں کے لیے مدت پہلے صادق کی بارگاہ میں ایک صحابی نے سوال کیا تھا، اس دور کے شیعوں کے لیے نہیں، تمہارے لیے کیا تھا۔ وہ جواب مولا کا سننا اور اپنا عقیدہ ٹھیک کر لینا۔ اس بندے نے امام سے کہا مولا جس دور میں آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، اس دور کے شیعہ مسائل کس سے پوچھیں گے؟ یقیناً یہ آج کے دور کی بات ہے۔ جس دور میں آپ کا کوئی بھی نہیں ہوگا، اس دور کے شیعہ کیا کریں گے؟ امام جلال میں آ کے کہتے وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟
ہم ہر دور میں موجود ہیں۔ اب میں کیا کروں، میں مشکل دور کا پابند خطیب ہوں، مجھے حقائق پڑھنے بھی ہوتے ہیں اور ہوا کے جھونکے کی طرح گزرنا بھی ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قوم کے سامنے یہ امانتیں پڑھی جائیں، لیکن اشارہ اتنا بہتر استعمال کیا جائے کہ جتنا بہتر اشارہ میری قوم سمجھتی ہے اتنا روئے زمین پہ کوئی قوم نہیں سمجھتی۔ میں اشارہ دینے لگا ہوں، جو اشارہ سمجھے گا مجھے چہرے سے پتہ چل جائے گا یہاں اشارہ۔ پیاسے کا کام ہے چشمے کو ڈھونڈنا، بابا جی اشارہ سمجھے گا، پیاسے کا کام ہے چشمے کو ڈھونڈنا۔ اب اگر کوئی پیاسا چشمہ ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور ہے؟ کو بیٹھا ہے اشارہ سمجھنے والا؟ تمہارا کام تھا امام کو ڈھونڈنا، اب تم امام کو ڈھونڈو ہی نہ اور کسی اپنے مرضی کے پوچھ لو تو بتا دے، تو اس میں مالک کا کیا قصور ہے؟ اچھا سوال پوچھنے کے لیے کہتے جی امام ہے ہی نہیں، مدد مانگنے کے لیے امام سے، پھر جس سے جواب مانگا اسے مدد بھی مانگ۔ اگر وہ تیری مشکل کشائی کر سکتے ہیں تو وہ تجھے تیرے مسئلوں کا حل بھی بتا سکتے ہیں۔ انہیں بتانا آتا ہے، ہمیں پوچھنا نہیں آ رہا۔ ہم نے اپنی جہالت چھپانے کے لیے کہہ دیا وہ پردے میں ہے۔ وہ پردے میں کیسے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے، ہماری آنکھوں کے آگے پردے ہیں، ہماری آنکھوں کے آگے دنیا داری کا پردہ، تعصب کا پردہ، ہوس کا پردہ، ہرس کا پردہ۔ یہ پردے ہٹا تجھے حجت نظر آئے۔ اگر یہ نظر نہ آ سکتے ہوتے، میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، اگر یہ نظر نہ آ سکتے ہوتے تو یہ مرنے کے بعد بھی نہ آتے۔ موت کے وقت سرحانے کس کی کرسی ہوتی ہے؟ علی کی۔ علی نظر آیا، کیوں نظر آیا؟ اس لیے کہ دنیا کے پردے ہٹ گئے، دنیا کے پردے ہٹے حجت نظر آ گئی۔ تو ابھی زندہ ہٹا حجت ابھی نظر آ جائے گی۔ حجت نظر میں آ سکتی ہے، تو پردے ہٹا، مرنے کے بعد بھی تو نہیں بدلا، تیرے اعمال بھی وہی تھے۔ امام فرماتے ہیں ہم سے ملاقات کے لیے جو شیطان ہمارے ماننے والے کے دل میں پہلی رکاوٹ ڈالتا ہے وہ یہ ڈالتا ہے کہاں ہم کہاں وہ۔ آج بھی کسی شیعہ سے پوچھو جی امام سے ملاقات ہو سکتے، وہ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں۔ امام کہتے ہیں یہ پہلی رکاوٹ ہے تمہاری اور ہماری ملاقات میں جو تمہارے دل میں ابلیس نے ڈالی ہے۔ کہاں تم اور کہاں ہم، دو علموں کے درمیان معصوم کا فرمان سنو۔ معصوم فرماتے اگر ہم تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دور رکھتے تو ہم تمہارے دل میں اپنی ولایت ہی کیوں ڈالتے؟ اگر ہم نے تمہارا ظرف اس قابل سمجھا ہے کہ اپنی ولایت تمہیں دی ہے تو یقیناً ہم تمہیں ملنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں ملنا چاہتے ہیں۔ ہماری طرف سے انکار نہیں ہے، تمہاری طرف سے انکار ہے۔ ہم ملنے سے نہیں گھبرا رہے، تم ملنے سے گھبرا رہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں بہت دفعہ منبر سے یہ جملہ پڑھ چکا ہوں لیکن میں اپنی قوم کے بچوں کو رٹانا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اپنے گھر میں دسترخوان سجاؤ تو ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑ دو۔ بچے ماں باپ سے پوچھیں یہ کس کی جگہ ہے تو اس سے کہو ہمارا امام ہمارے دسترخوان پہ آئے گا۔ جس گھر کے بچوں کو یقین ہو جائے کہ ہمارا مولا ہمارے گھر آتا ہے، ہمارا مولا ہمارے گھر میں آتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں، ہماری مشکلوں میں ہمارے حل کرتے ہیں، تو وہ بچہ کبھی بھی غیر سے نہیں مانگے گا۔ مولا فرماتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہمارے ہوتے ہوئے تم کسی سے مانگتے ہو۔ یہ یقین ہے کہ امام، کسی شیعہ سے پوچھو امام زندہ ہے، زندہ ہے، موجود ہے، موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم غیروں کے دروازے پہ کھڑے، میرا یہ کام کروا دے، میری یہ مشکل حل کروا دے، میری یہ مشکل حل کروا دے۔ امام نے کہا یہ رکاوٹ تم نے ڈالی ہے، تم ہم سے مانگنا شروع کرو، ہم تمہیں دینا شروع کریں گے۔ تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ حدیث قصہ کے راز جتنے کم علمی کی بنیاد میں پڑھ سکتا تھا میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ ان 14 کو صرف ماننا نہیں، ان کی معرفت شرط ہے، انہیں پہچانو یہ ہیں کون، ان کی معرفت کیا ہے۔ یہ انہوں نے کرم کر دیا ہے کہ انہوں نے ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی۔ اب ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، ان کی ولایت ہے۔ کتنا بہتر جملہ علی نے ہمارے لیے کہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں اپنے دشمن کو دنیا بھی سجا کے دے دوں
وہ پھر بھی مجھے نہیں مانے گا. خود علی فرما رہے, نہج البلاغہ میں فرما رہے, مولا فرماتے میں اپنے دشمن کو ساری دنیا بھی دے دوں وہ پھر بھی مجھے نہیں مانے گا. اور پھر جو تم پہ فخر کیا وہ سننا. علی فرماتے میں اپنے محب کی ناک پہ تلوار رکھ کے کہوں میری محبت مجھے واپس کر, وہ پھر بھی نہیں کرے گا. وہ میرے کہنے پہ بھی مجھے واپس نہیں کرے گا. علی کو اتنا ناز ہے اپنے شیعہ پہ. ایک بندے نے کوفے میں آ کے کہا تھا, اس نے کہا یا علی میں غریب ہو گیا ہوں, تیری محبت کا فائدہ کیا ہے؟ علی نے چہرہ پھیر لیا. اس نے کہا میں مانگنے کے لیے آیا تھا, آپ نے رخ کیوں بدلا؟ امام نے فرمایا حق کے امام کے سامنے جھوٹ بولتا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا مولا میں نے کیا جھوٹ بولا؟ فرمایا قیمتی چیز اپنے پاس رکھ کے خود کو غریب نہیں کہتے. اس نے کہا مولا میرے گھر میں کوئی قیمتی چیز نہیں. مولا نے فرمایا اس وقت بھی تیرے پاس وہ چیز ہے. مولا کوئی چیز بھی نہیں ہے. امام نے فرمایا اب بھی سودا کر لیتے ہیں, میری محبت مجھے واپس کر, کائنات کے خزانے تجھے دیتا ہوں. قدموں میں گر کہتا دو جہاں بھی تول کے دے, میں تیری محبت پھر بھی واپس نہیں کروں گا. علی مسکرا کے فرماتے اتنی قیمتی چیز اپنے پاس رکھ کے خود کو غریب کیسے کہلوا رہا تھا؟ بس صرف امتحان یہاں اتنا ہے کہ یہاں علی کے لیے تکلیفیں تم برداشت کرو, وہاں علی تمہیں تکلیف نہیں ہونے دے گا. یہاں علی کے لیے جتنا برداشت کر سکتے ہو کرو. امتحان آنے شروع ہو جائیں تو اسے سمجھو کہ علی تمہیں قریب کر رہے ہیں. دنیا کے امتحان مصیبتیں نہیں ہوتی, آزمائشیں ہوتی. یہاں امتحان علی کے محبت میں تم دے دو, وہاں کے امتحان میں علی تمہیں بچا لے گا. میں اپنی قوم کے سامنے پھر منت کر کے کہہ رہا ہوں یہاں کا امتحان آسان ہے, وہاں کا مشکل ہے. وہاں کے امتحان سے بچنے کے لیے یہاں امتحان دو. یہاں عقیدے کا امتحان ہے, وہاں اعمال کا امتحان ہے. یہاں علی تمہیں عقیدے کی وجہ سے پرکھے گا. دنیا تمہیں دور کرے گی, لوگ نفرت کریں گے, تعلق ختم ہوں گے, دوستیاں برباد ہوں گی. تمہیں علی کی ولایت کے جرم میں تنہا کر دیا جائے گا, تم پہ طنز کیا جائے گا, تمہیں گالی دی جائے گی, تمہیں برا بھلا کہا جائے گا. علی کے لیے سب برداشت کر لینا. میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں علی کی ولایت میں سر دینا پڑے بڑے کام کا سودا ہے. علی کی ولایت کے لیے تعلق قربان کرنا پڑے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. سب کچھ چھوڑ دینا, علی نہ چھوڑنا. مشکل دور آ گیا ہے, علی کی ولایت طریقے سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہیں عبادت کے بھیس میں, کہیں خوف کے بھیس میں, کہیں حرص کے بھیس میں. کبھی بھی علی نہ چھین. علی کی ولایت میں سیسا پلائی دیوار بن جاؤ. دنیا میں علی کے اتنا مشکل کام ہے, علی آسانیوں سے نہیں ملتا. میں ایک ہی جملہ کہوں تو میرا خیال ہے کہ پھر میری قوم کو 1 گھنٹہ میری محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی. علی ولی اللہ اتنا مشکل امتحان ہے کہ علی کی ولایت کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا تھا. آج لوگ کہتے ہیں جی بندے ہم سے نہیں بولتے, ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, لوگوں نے ہمارے ساتھ تعلقات ختم کر لیے. تو تمہارے ساتھ تعلقات ختم ہوئے تو اس میں کیا ہوا؟ لوگوں نے مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ختم کر لیا تھا. 1.25 لاکھ بندہ غدیر میں چھوڑ کے آیا تھا کائنات کا رسول. کتنے مسلمان آئے جنازے پہ؟ غدیر کے واپس آ کے رسول نے اپنی زندگی کے باقی ایام حجرے میں گزارے. لوگوں نے نبی کو گھر سے نکل کے مسجد میں نہیں آنے دیا. اتنا تنہا کر دیا تھا رسول کو لوگوں نے, صرف علی کی ولایت کی دشمنی. 11 بندے رسول کے جنازے پہ آئے جس نے پوری دنیا سے کلمہ پڑھوایا. آدھی رات کو بطول نے رو کے کہا تھا یا علی مدینے کے لوگ میرے بابے کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ علی رو کے فرماتے بطول علی کی ولایت کی دشمنی میں لوگوں نے تیرے بابے کا جنازہ چھوڑ دیا. آج شیعہ گھر کا بچہ ہو کے کہہ رہا ہے کہ علی ولی اللہ کیا ہے؟ محمد کی بیٹی قتل ہوئی ہے علی کی ولایت کی دشمنی میں. مبلغہ ولایت ہی شہزادی. آپ کو صرف منبر سے اتنا سنایا گیا, ایک دربار میں حق مانگنے گئی تھی, رکھ میرے سر پہ قرآن. نبی کے جانے کے بعد علی کا ہاتھ پکڑ کے ایک صحابی کے گھر گئی ہے.
دروازے پہ دستک دے کے آواز دے کے کہتی ہو فلاں ابن فلاں بھول گئے ہو غدیر میں میرے بابے کا خطبہ؟ کیوں تم نے علی کو تنہا چھوڑ دیا ہے؟ کیوں تم علی کو سلام کا جواب نہیں دیتے؟ لوگوں نے دروازے بند کر لیے. آدھی رات کو علی کو گھر لا کے علی کے سامنے بیٹھ کر دی نہ رو ہمیں اللہ سلام کرتا ہے, ہمیں فرشتے سلام کرتے ہیں. علی رو کے کہتے ہیں بطول میں اپنی غربت کی وجہ سے نہیں رو رہا, بطول تیرے احسان دیکھ رہا ہوں. بطول تو میری ولایت کی تبلیغ کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے, لوگ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. بطول نہ اتنی کھل کے میری ولایت پڑھ, لوگ قتل کر دیں گے تجھے. آج مجھ جیسے جاہل کو کسی چوک میں گولی بھی علی کی ولایت کے لیے لگ جائے تو میری نسلیں قرضہ نہیں اتار سکتی. محمد کی بیٹی قتل کی ہے لوگوں نے علی. اتنی کھل کے علی کی ولایت کی تبلیغ کی ہے کہ بندوں نے گھر آ کے مارا رسول کی بیٹی کو. ابھی میں آپ کے سامنے جو چادر کے راز پڑھ رہا تھا, یہ چادر لٹ گئی علی کی ولایت کی خاطر. قتل ہو گئی رسول کی بیٹی علی کی ولایت کی وجہ سے. آدھی رات کو تنہا جنازہ پڑا ہے اور علی جنازے پہ بیٹھا رو رہا ہے. رو کے کہہ رہا بطول ایک تو ہی تو تنہا میری ولایت کی مبلغہ تھی. بطول پہلے بابا چھوڑ کے گیا, اب تو چھوڑ کے چلی گئی, اب میری ولایت کون منوائے گا؟ علی بطول کے جنازے پہ اتنا کہہ رہا تھا یا پیچھے سے علی کی بیٹی آئی, بابے کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی نہ رو ابھی زینب زندہ ہے. بابا لوگوں نے تیری ولایت کی خاطر اگر تیرے بیٹے بھی قتل کر دیے نا تو تیری بیٹی زندہ ہے. کیوں مارا کربلا میں رسول کا بیٹا حسین؟ بہت غلطی کی مولوی نے, اس نے قوم کو حق نہیں سنایا. دین بچانے کے لیے گیا تھا, کلمہ تو وہ پڑھ رہے تھے, نمازیں تو وہ پڑھ رہے تھے, روزے تو وہ رکھ رہے تھے. آخری حملہ پڑھو میرے بادشاہ حسین کا, مقتل کی بڑی سے بڑی کتاب اٹھا کے آخری حملہ پڑھو. جب سارے مارے گئے نا تنہا رہ گیا میرا حسین. 9 لاکھ کے سامنے جا کے حسین نے رو کے کہا او مسلمانوں, میں تم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کے کاندھوں پہ دیکھا ہے. میں تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کی پشت میں دیکھا ہے. آنکھوں سے دیکھا ہوا اور پھر قتل کر رہے ہو. حسین 9 لاکھ کے سامنے یوں کھڑے ہو کہتے تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا, تم نے میرا غازی مارا میں خاموش رہا, تم نے ایک دن میں میرا سارا گلستان اجاڑ دیا میں چپ دیکھتا رہا. مجھے صرف اتنا بتاؤ مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو؟ 9 لاکھ سے آواز آئی لے بغض ابھی, تیرے باپ علی کے دشمنی کیوں کیا تھا تیرے نانے نے علی کی ولایت کا اعلان؟ ہم علی کی نسل ختم کریں گے. تیرے باب علی کی ولایت کی دشمنی میں آئے. بیٹے نے جملہ کہا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا تیرے بابے کی دشمنی میں. بیٹے کا کہا ہوا یہ قوم بھول جاتی. مجھے حسین کی ماں کی قسم ہے, بیٹی نے شام کے بازار میں کھڑے ہو کے کہا مجھے کیوں مار رہے؟ انہوں نے کہا تیرے بابے علی کی دشمنی میں مارے. شیعہ ہو کہ آج کوئی بندہ علی کی ولایت چھوڑ دے جس ولایت کے لیے علی کی بیٹی شام کے بازار میں پتھر کھاتی رہی. کتنا مارا انہوں نے علی کی بیٹی کو. مجھے حسین کی ماں کی قسم ہے, ہم تو تمہیں ڈرتے سناتے ہی نہیں. کتاب سے روایت پڑھتے ہیں, کئی بار سوچتے ہیں یہ روایت کیسے پڑھیں گے, پڑھیں گے تو مجمع سے مومن مر کے اٹھیں گے, کیسے پڑھیں گے؟ 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں, صرف اتنا پڑھتے پتھروں کی بارش ہوئی, رکھ میرے سر پہ قرآن. شام کی عورتوں نے ابلتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں پہ, جس کے ہاتھ میں جو آیا. بسم اللہ باج, بسم اللہ, بسم اللہ. واجب الاحترام قابل صد احترام جناب سید زیگم شاہ جی تشریف لے آئے. بس 2 سطر مصیبت کی پڑھو, انہی کا انتظار تھا. مولا سید الساجدین کہتے ہیں جب بازار عبور کیا دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہویں,
سجاد کہتے میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، اصغر کی ماں کون ہے، قاسم کی ماں کون ہے۔ میں غیر سید ہوں، مجھ سے بازار شام آج تک نہیں پڑھا گیا کہ کیسے گزری تھی علی کی بیٹی۔ بہنیں بیٹیاں لے کے ہر کوئی جاتا ہے، کوئی بازار میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے، کوئی بیٹی سکول چھوڑنے جاتا ہے، کوئی کالج چھوڑنے جاتا ہے۔ اگر بازار میں مردوں کا رش ہو، بھائی آگے چلتا ہے، بہن پیچھے چلتی ہے۔ رش زیادہ ہو تو وہ بھائی ہاتھ سے رش ہٹاتا ہے، جس کو ہاتھ لگتا ہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ پردہ دار ہے تو وہ رستہ دے دیتا ہے۔ اس نے رستہ اپنے لیے نہیں مانگا، اس کے ساتھ پردہ دار ہے۔ گجرات کتنا رولے گا، جس نے علی کی بیٹی کا رستہ بنانا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے۔ وہ پورے بازار میں صرف اتنا کہتا رستہ چھوڑو میرے ساتھ میری ماں آ رہی ہے، رستہ چھوڑو میرے ساتھ میری بہن۔ کسی نے رستہ دیا؟ رش اتنا زیادہ ہو گیا کہ علی کی بیٹی سے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں نے تو منبر پہ کہا ہے باخدا ابھی تک بازار شام نہیں پڑھا گیا۔ بازار شام میں کوئی ایک مصیبت آئی ہے جو سجاد کا حجت ہو کے جگر پھٹ گیا؟ جب لوگوں نے جان بوجھ کے بھیڑ اتنی زیادہ کر دی کہ علی کی بیٹی سے چلا نہ جا سکے، پھر روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ پھر آدھا بازار ایسے عبور کیا ہے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین ہے۔ جب واپس آ گئی تھی مدینے، ایک مستور نے پوچھا تھا بس آخری جملہ، اس نے کہا بی بی سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ فرمایا شام میں۔ بی بی سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ فرمایا شام میں۔ اس نے کہا بی بی سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا کوفے میں۔ اس نے کہا بی بی ظلم شام میں، تکلیف کوفے میں کیوں ہوئی؟ جو جواب دیا تیری ہائے نکلے گی۔ بی بی رو کے دی شام والیوں کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں، کوفے کی ہر مستور جانتی تھی میں علی کی بیٹی ہوں۔ شام والی یہ کہہ کے پتھر مارتی رہی جسے چلنا نہیں آتا وہ باغی کی بڑی بہن ہے۔ کوفے والی یہ کہہ کے دیکھتی رہی وہ جو سامنے آ رہی ہے یہ علی کی بڑی بیٹی ہے۔ انہوں نے مجھے باغی کی بہن سمجھ کے مارا، انہوں نے مجھے علی کی بیٹی سمجھ کے مارا۔ کوفے کا پہلا بازار آیا، بی بی کی آواز آئی سجاد۔ جی اماں۔ سجاد ان سے کہا گلی بدلیں۔ اماں کیوں؟ بی بی رو کہتی اس گلی سے کیسے گزروں؟ اس گلی میں حبیب کا گھر ہے۔ نوکر کے دروازے کے سامنے سے آقا زادی بغیر چادر کے گزرے۔ اتنا کہنا تھا سید الساجد نے کہا ملعون گلی بدل۔ اس نے کہا رستہ نہیں بدلنا، حکم یہی ہے اسی رستے سے لے کے جانا ہے۔ بی بی رو کہتی اچھا سجاد اگر انہوں نے اسی رستے سے لے کے جانا انہیں کہہ میرا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب کرے۔ اماں کیوں؟ بی بی رو کہتی اس کا بیٹا چھت پہ کھڑا ہے، میں اسے اس کے بابے کا پرسہ دے لوں۔ تیری ہائے نے نکلی او بی بی تیرے 9 مارے گئے تجھے کوئی رونے نہیں آیا، تو نوکر کے دروازے پہ پرسہ دینے آئی ہے۔ بی بی کا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب آیا، حبیب کا بیٹا چھت پہ کھڑا تھا۔ بی بی کی آواز آئی او بچہ قیدیوں کا تماشا دیکھ رہا ہے؟ رو کہتا نا بی بی میں تو عراق کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ رو کے کہتا وہاں میرا بابا گیا ہوا ہے، میرے مولا وہاں آئے ہیں، انہوں نے ہمیں خط لکھا تھا ہمارا بابا نصرت کے لیے گیا ہوا ہے۔ بی بی رو کے کہتی اچھا بچہ میرے قریب آ۔ جب بی بی نے کہا یا بنیا علیہ بیٹا میرے قریب آ، بچے نے قدم ہٹانے شروع کر دیے۔ بی بی رو کے کہتی میں تجھے قریب بلا رہی ہوں تو دور کیوں ہٹ رہا ہے؟ جو بچے نے جواب دیا رات تو بستر پہ جملہ یاد کر کے تڑپے گا۔ حبیب کا بیٹا رو کہتا بی بی میں نے پہلی بار کوئی مستور قیدی دیکھی ہے، میں نے آج تک مردوں کے ہاتھ بدے دیکھے ہیں، میں نے پہلی بار کسی مستور کے ہاتھ بدے دیکھے ہیں۔ بی بی کس جرم میں قید ہوئی ہے؟ بی بی رو کہتی میرا جرم بعد میں پوچھنا، پہلے ماں کو کہے چھت پہ تجھے ایک قیدن بلا رہے۔ حبیب کے بیٹے کے چہرے پہ غیرت کی سرخی آئی، رو کے کہتا بی بی میں باپے کے بعد گھر کے پردے کا وارث ہوں، میری ماں مکان کی چھت پہ نہیں آ سکتی۔ اتنا کہنا تھا، بی بی نے کہا کیوں نہیں آتی؟ رو کے کہتا وہ مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے، وہ کبھی بھی بغیر پردے کے چھت پہ نہیں آئی۔ اتنا جملہ کہنا تھا یہ حبیب کے سر نے نیزے سے پرواز کی، مکان کی چھت پہ آیا، بیٹے کو کہتا ماں کو کہے آگ لگا
برقعے کو، دروازے پہ علی کی بیٹی کھڑی ہے، دروازے پہ محمد کی بیٹیاں کھڑی ہیں، حبیب کی زوجہ ننگے پاؤں دوڑی، بی بی کے اونٹ کے سامنے ہاتھ جوڑے، رو کے کہتی میں نہیں پوچھتی حبیب کہاں ہے، میں نہیں پوچھتی حسین کہاں ہے، مجھے صرف اتنا بتا جب تیری چادر چھین گئی تیرا عباس کہاں تھا، وہ جسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، وہ تیرا شیر غازی کہاں؟ اللہ